بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ میں راضی ہوں مولا، بس یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ روٹھ جانا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ آپ بس وہاں تک اچھے ہو جہاں تک سب کے مطابق ہو، جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ نبھانے والا آپ کی ہر غلطی معاف کر دے گا اور چھوڑنے والا بنا غلطی کے چھوڑ جاتا ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہاری قدر ہی نہیں۔ اور پھر عام ہونا پڑتا ہے جب کوئی خاص لگنے لگے۔ اس مرد سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا جسے آتا ہو محبت کو پاک رکھنا۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ منزلیں بھی انہی کو ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ عشق وہ نہیں جو تجھے میرا کر دے، عشق وہ ہے جو تجھے کسی اور کا ہونے نہ دے۔ محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہیں ہوتی۔ میں اتنی ہی خاموشی سے دیکھتا ہوں تمہیں، وہ کہتے ہیں نا عبادت میں بولا نہیں جاتا۔ ادھوری محبتیں اچھی نہیں لگتی، اللہ ہر محبت کو نکاح تک پہنچائے۔ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ اللہ کا عزیز ہو، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر طرف اسے دکھ کی ہے خبر۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ اللہ کی محبت کی ایک مثال تمہارے گناہوں پر پردہ ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدود تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی۔ اور تم خود کو اکیلا کیوں محسوس کرتے ہو؟ وہ رب تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر دل بنانے والے سے لگاؤ گے تو تمہارا دل کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں کی زندگی سے بہتر ہے۔
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، میری نیتوں سے واقف میرا خدا ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے، جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ تھام لیتا ہے گناہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی نکھر جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا۔ کبھی بھی اس شخص سے جھوٹ مت بولنا جو تمہارا اعتبار کرتا ہو۔ وہ تھام لیتا ہے گناہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خاص ہے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ جب آپ سے کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لے وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ کسی کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے۔ بہتر سے نوازا جائے گا یقیناً، کبھی دیکھو تو صحیح اس پر توکل کر کے۔ شکریہ۔